ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میرے تمام ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے، ماہ رمضان المبارک کی آمد، ماہ رمضان المبارک میں اکثر مومنین مسائل شرع کے حوالے سے زیادہ تر جو خمس کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جو شخص زندگی میں پہلی مرتبہ خمس نکالنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بار بار یہی سوال مومنین کی اصرار پہ ہم آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم بنا رہے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کریں اس ویڈیو سے۔ پہلی مرتبہ جو شخص خمس زندگی میں پہلی مرتبہ خمس دینا چاہتا ہے، اب 60 سال ہوا ہے، 70 سال ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ خمس واجب ہے اور یہ فروغ دین میں سے ہیں، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح خمس زکوٰۃ واجب ہیں۔ عمر کے آخر میں اکثر لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ میں نے خمس نہیں نکالا اور خمس کے وجوب کا پتہ چلا ہے، تو جو شخص اب پریشانی حق کی حالت میں پوچھتے کہ اب خمس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہت آسان ہے اور اس کو غور سے سننا ہے، اور آیت اللہ سستانی دامت اللہ کا فتویٰ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ زندگی میں خمس نہیں نکالا ہے تو اب وہ خمس نکالنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ خمس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ شخص اپنی پیدائش سے اب تک ایک دفعہ اپنے تمام ان چیزوں کی طرف نظر کرے گا جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہے، ولادت سے لے کر۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ولادت پیدائش سے لے کر اب تک مثلا 60 سال ہوا ہے، 70 سال ہوا ہے، تو جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہے اس کی طرف نظر کرے گا اور دیکھے کہ وہ چیزیں استعمال بھی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہاں پر تفصیل میں جانے سے پہلے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ ہر بالغ انسان۔ آیت اللہ خوئی دامت اللہ جو ہے آغا صاحب فرماتے ہیں، آیت اللہ خوئی جو ہے ان کا نظریہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے پیدائش سے بالغ ہونے تک خمس واجب نہیں ہے، اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی دامت اللہ ان کے نزدیک، ان کے مقلدین جو ہے وہ خمس شمار کرے گا ولادت سے، پیدائش سے، ولادت سے وہ خمس شمار کرے گا، ولادت سے اب تک جو زندگی ہے۔ چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آغا صاحب وہ بچہ جو نابالغ ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ خمس واجب ہے، وہ کیسے واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون حساب کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر نابالغ بچے کی ملکیت میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو ان پہ خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نکالنا اس کا ولی کا کام ہے، ولی اس کا جو ہے محافظ ہے، اللہ کل حال وہ الگ بحث ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو خمس شمار کرے گا وہ ولادت سے اب تک کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک یہ شمار کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی جو ہے 50 سال ہے، 1980 میں پیدا ہوئے ہیں، اب وہ مثلا 2014 اس کی چل رہا ہے، اب وہ 2024 میں وہ حساب کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس طرح کے انسانوں کی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ کہ جو ولادت سے جو ہے اب تک وہ خمس نہیں نکالا ہے، اب وہ خمس نکالنا چاہتا ہے، اس طرح کے انسانوں کی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے 2 حصے کرتے ہیں، 2 قسمیں۔ پہلی قسم یہ وہ لوگ ہیں، خواتین میں سے ہوں چاہے مردوں میں سے ہوں، جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے،
ذرائع آمدن نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، یا مثلا ان کا کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے خواتین ویسے جو گھریلو خواتین ہیں، ان کا خرچہ چونکہ ان کے شوہر پہ واجب ہوتا ہے تو وہ شوہر کیا ہے اس پہ خرچ کرتا ہے. یا وہ طلاب اکرام جو مدارس میں ہوتے ہیں تو جب تک مدرسوں میں ہے تو وہ جو مدیر ہوتے ہیں یا جو سرپرست آرات ہے وہ ان پہ خرچ کرتا ہے. یہ وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی پیشہ ہے، نہ ذرائع آمدن ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی بزنس ہے، نہ کاروبار ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نہ خمس کی تاریخ نہیں ہوتا ان کے پاس، خمس کی تاریخ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا کریں کہ وہ جس سال جو چیز ان کو مل گئی ہے، ان کی ملکیت میں آئی ہے، کوئی بھی چیز ان کی ملکیت اپنی ذاتی ملکیت میں آئی ہے، مثلا گھریلو خواتین کا یا طلاب وغیرہ کا جو چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے، اگر سال کے اندر اگر خرچ کریں تو ان پہ خمس واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سال گزر چکا ہے تو ان پہ خمس واجب ہے. گھریلو خواتین، طلاب اکرام جو ہے یہ تاریخ نہیں ہوتا، اس پہ خمس کی تاریخ نہیں ہوتا. لیکن اب خمس تو نکالنا ہے، حساب کیسے کرے گا؟ حساب یہ کرے گا کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہیں اگر سال نہیں گزرا ہے اور اس سال کے اندر اس نے چیزیں خرچ کیا ہے تو خمس واجب نہیں ہے. لیکن خرچ نہیں کیا ہے، مثلا کنجوسی سے کیا کہتے ہیں وہ رکھا ہے، یا اکثر طلاب جو ہے نا وہ جو کمیٹیاں ڈال کر کیا کہتے ہیں خواتین کمیٹیاں ڈال کر وہ اپنی بچی کی جہیز کے لیے مثلا یا کسی اور پلاننگ کے لیے اپنی جو پیسہ جو ان کو ملتا ہے شوہر کی طرف سے ملکیت کے عنوان پر، تو جو طلاب کو کچھ پیسہ ملتا ہے جیسے بعض مراجعین وہ شہریہ اس عنوان پہ دیتے ہیں، اس کی ملکیت قرار دیتا ہے. علا کل لحاظ جو اس کی ملکیت میں جو چیز آ جاتی ہے اگر سال گزرنے سے پہلے خرچ کرے تو خمس واجب نہیں ہے، اگر سال گزرنے کے بعد اگر خرچ کرے تو ان پیسوں پہ خمس واجب ہے. یہ وہ لوگ افراد ہیں جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے، جن کا کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، یا کوئی ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈ ہے یہ لوگ. ٹھیک ہے. لیکن تاریخ نہیں ہوتا، ان پہ خمس کی تاریخ نہیں لکھتا، لیکن حساب اس طرح سے کرے گا جیسے کہ میں نے بیان کر دیا. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس پیشہ ہے یا ملازمت کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا ان کے پاس کیا ہے ذرائع آمدن ہے، وہ لوگ کیا ہے کس طرح سے خمس کا حساب کرے گا، کس طرح سے کیا ہے خمس نکالے گا. آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ان لوگوں کے جو لوگوں اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ آمدن ہے، پیشہ ہے، ملازمت ہے، ہنر ہے، بزنس ہے، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، ان لوگوں کی جو زندگی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرحلہ کی جو ہے ولادت سے لے کر ملازمت تک، پہلا مرحلہ بلوغت سے لے کر جو ہے وہ ملازمت تک، ٹھیک ہے، ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ ملازمت سے لے کر اب تک جو وہ زندگی گزار رہے ہیں جو وقت، اس وقت تک. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، 50 سال، ٹھیک ہے، 50 سال ہے. اس کو جو جاب ملا ہے وہ 10 سال پہلے ملا ہے، یعنی 40 سال کی ایج میں. پہلا مرحلے کو لیتے ہیں ولادت سے لے کر ملازمت تک، ولادت سے لے کر جو بزنس کیا ہے اس وقت تک کے یہ لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں، اب ظاہر بات ان کے پاس بزنس نہیں، ملازمت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلوغت سے لے کر ملازمت تک کے جو لوگ ہیں، جو دوران جتنے سال گزر گیا ہے، یہ پہلے مرحلے کے جو لوگوں میں شمار ہوگا. چونکہ ان کے پاس بزنس ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگ بھی کیا کرے گا کہ
جو چیزیں ان کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، تاریخ معین نہیں ہوتا، تو خمس کا تاریخ معین نہیں ہوتا، بلکہ خمس نکالنے کا حساب کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو چیزیں ان کی ملکیت میں آ جاتی ہیں سال گزرنے سے پہلے اگر سال کے دوران اگر استعمال کریں تو پھر خمس واجب نہیں ہے، اگر سال گزر جاتا ہے تو پھر خمس واجب ہے، خمس دینا ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ گزر چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ ملازمت سے لے کر اب تک جو زندگی گزار رہا ہے، جو وقت گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا 40 سال سے 50 سال تک، اس کی ایج 50 سال ہے، 40 سال میں جب اس کی ایج تھی، عمر تھا، اس وقت اس کو ملازمت ملی ہے، یا اس نے کاروبار 40 سال میں شروع کی ہے، یا اس نے بزنس جو ہے وہ 40 سال میں شروع کی ہے، اب اس وقت کیا ہے 50 سال ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا خمس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، ان کا خمس نکالنے کا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ڈیٹ معین کرنا ہے۔ ڈیٹ کب؟ ہاں، یہ بھی یہاں پر ایک چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں، ہمارے یہاں پر ان جو دوسرے مرحلے کے جو لوگ ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں جی آغا صاحب چونکہ بابرکت ہے 15 شعبان کو ہم ڈیٹ رکھتے ہیں، یا مثلا 18 ذی الحج کو ہم ڈیٹ، نہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ڈیٹ معین کرے گا جس دن اس نے جاب شروع کیا ہے، جس دن اس نے ملازمت شروع کی ہے، جس دن بزنس شروع کی نا، اس دن وہ ڈیٹ معین کرے گا، فکس کیا ڈیٹ اس دن سے شروع کرے گا۔ اب 40 سال میں اس نے کاروبار شروع کی ہے یا ملازمت، 40 سال جو ہے وہ اس کو ڈیٹ خمس نکالنے کا ڈیٹ 40 سال سے کیا ہے، جس دن سے اس کو ملازمت ملی ہے یا اس کاروبار شروع، اس دن سے معین کرے گا۔ وہ بابرکت دن کو ہم نے اپنی طرف سے تاریخ ہے نا، خمس نکالنے کے تاریخ کو ہم نے بابرکت دن کو شمار نہیں کرنے، بلکہ جس دن اس نے جاب شروع کی ہے اس دن کیا ہے خمس نکالنے کا ڈیٹ معین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے 40 سال کی ایج میں اس نے نوکری شروع کی تھی، 40 سال کی جو ہے میں اس نے دن معین کرنے، کس دن، کس تاریخ، کس مہینے میں کیا ہے وہ پیدا ہوا ہے وہ معین کریں۔ معین کرنے کے بعد اب جناب علی، اب یہ 50 سال ہو چکا ہے، 60 سال ہو چکا ہے، اب اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز سے ہر سال اس کی ملکیت میں آئی تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ اس کو 1 جنوری 1990 میں کیا ہے اس نے کاروبار شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 1990 1 جنوری 1990 میں بہت سی چیزیں اس کی کیا ہے کہ ملکیت میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بس سال گزرنے کے بعد ڈیٹ بھی معین ہو چکا ہے، 1 جنوری 1990 ڈیٹ معین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کاروبار اس 1 جنوری 1990 میں اس نے شروع کیا ہے، وہاں سے 91 تک، 1 جنوری 1991 تک جو چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، چیزیں اگر استعمال کی ہیں تو اس پہ خمس واجب نہیں، اگر چیزیں استعمال نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ خمس واجب ہیں۔ مثلا بینک میں پیسہ رکھا ہے، سال گزر چکا ہے تو ان پہ خمس واجب ہے، بے شک پیسہ استعمال کرتے کرتے اس کا ڈیٹ آنے کے بعد 1 جنوری 1992 میں 91 میں اس نے خمس نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر سال کا وہ حساب اگلے سال بھی یہ حساب کرے گا، 1 جنوری 1992 سے 93 میں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے حساب کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز اس سال اس نے اگر خمس نہیں نکالا ہے، سال گزر چکا ہے، خمس نہیں نکالا تو نکالنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1 جنوری 1991 میں اس کچھ چیزیں کچھ بچ گئی تھی، وہ جا کر سن 2024 میں وہ کیا کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں خمس نکالنا چاہتے ہیں، تو وہاں اس کو بھی نکالنا پڑے گا جو چیز بچ گئی، کیونکہ اس پر کئی سال گزر چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ صاحب پیشہ ور ہے اور صاحب ملازمت ہے، کاروبار شروع کی ہیں، وہ اپنے خمس کی ڈیٹ جو معین کرے گا، وہ جس دن اس نے کاروبار شروع کی ہے،
जिस दिन उसने मुलाजिमत शुरू की उस दिन को खुमुस निकालने का डेढ़ मुअय्यन करना है। डेढ़ मुअय्यन हो चुका है जी। डेढ़ मुअय्यन अब यहाँ सन 2024 चल रहा है, ठीक है। और 1900 क्या कहते हैं जो सन 2000 मसलन 18 में उसने जो है कारोबार शुरू की थी, 18 में कारोबार शुरू की। अब डेट खुमुस निकालने का जो डेट है वो 2018 को मुअय्यन करेगा। अब ये देखने की मैंने सन 2018 से ये शुरू की है, अब मेरे पास इतने चीज़ें मेरी की मिल्कियत में आई हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें जो उसकी मिल्कियत में आई हैं अगर वो इस्तेमाल की है तो ठीक है, ठीक है। अगर इस्तेमाल नहीं की है उन चीज़ों को तो अगले साल आने तक उन पर खुमुस वाजिब हो जाएगा। बैंक बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें वो ख़रीदते हैं, तो हर वो चीज़ जो उसने ख़रीदी है, ख़रीद कर उसकी मिल्कियत में आई है, मिल्कियत में आने के बाद अगर उन चीज़ों को साल गुजरने से पहले अगर इस्तेमाल की है तो फिर उन पर खुमुस वाजिब नहीं है। अगर इस्तेमाल नहीं की है तो फिर